مسیح میں سب عزیزوں کو سلام۔ خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں لیکن خدا کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ خدا کا فرمان، خدا کی باتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ آج کا پیغام جو ہے ہمارا، وہ ہے عبادت کرنا۔ خروج کی کتاب میں یہ بات آتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ دیکھیں ذرا۔ خروج 23 باب اس کی 25 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ خروج کی کتاب ہے، باب نمبر 23 ہے اور اس کی 25 آیت میں یہ بات لکھی ہے۔ خروج کی کتاب باب نمبر 23 اور اس کی 25 آیت لکھا ہے، اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جان پر اس کی برکت ہو، آمین۔ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ خدا اپنے وعدے کو پورا بھی کرتا ہے۔ ہمیشہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور یہاں لکھا ہے، تم میری عبادت کرنا اور میں تمہیں روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں، خدا ہم کی افزائش کرتے ہیں، اس کے نام کو سراہتے ہیں، تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے، اور یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں برکت سے نوازتا ہے۔ ہر قسم کی برکت وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں خاندان دیتا ہے، بیوی بچے دیتا ہے، وہ ہمارے کاموں کو ترقی دیتا ہے، یعنی کہ ہر ایک چیز میں وہ ہماری بڑھتی کرتا ہے، یعنی کہ ہم برکت پاتے ہیں۔ تو سوچنے بات ہے، یہ خدا نے کہا ہے کہ میں تمہیں روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں، جو برکتیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے، یعنی کہ خدا نے ہمارے کاروبار میں برکت دی ہے، ہمارے بچوں میں ہمیں برکت دی ہے، ہمارے رہنے سہنے میں برکت ہے، تو یہ ساری باتیں ہم دہراتے ہیں اور خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم خدا کی مہربانی کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ برکت جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں برکت ملی ہے، جو خدا کو یاد نہیں کرتے یا خدا کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں، یہ برکتیں ان کے پاس نہیں؟ سوچیں ذرا، یہ سب کچھ بھی ان کے پاس ہے، جو کچھ ہم کہتے ہیں اولاد ان کے پاس ہے، کاروبار ان کے پاس ہے، ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کون سی ایسی بات ہے جو ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں؟ خدا یہ کون سی برکت ہمیں دینا چاہتا ہے جو ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں؟ بڑی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں بنی نوع انسان میں، جیسے ہم مسیحوں کا
ہم مسیح اس بات کو مانتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع زندہ ہے. ہم زندہ کی بات کرتے ہیں. اور اس طرح یہ بات ہے کہ وہ برکت ہم میں ہے, دوسروں میں نہیں. ایسی کون سی برکت؟ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ ہم اس کو یاد کر سکیں اور سمجھ سکیں. ایسی کون سی برکت ہے جو ہمارے پاس ہے اور ان کے پاس نہیں؟ پوری بنی انسان خدا کا شکر بھی کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے, اپنے اپنے رہنے سہنے سے. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے اور وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. لیکن جو برکت خدا ہمیں دینا چاہتا ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں باغ عدن میں جانا پڑے گا. باغ عدن میں خدا نے آدم سے کہا, جب آدم نے گناہ کر لیا اور خدا نے باغ عدن سے نکال دیا, تو ساتھ ہی خدا نے اس سے یہ کہا کہ دیکھ, تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور تو نے میری بات تو نہیں مانا, تو اب تو زمین پر آوارہ ہوگا اور زمین تیرے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے. سو زمین کی لعنت جو خدا نے کہہ دی ہے وہ اب تک قائم ہے. انسان جو کچھ بیچتا ہے وہی کھاتا ہے, اور خدا نے آدم سے کہا تھا اب اس زمین میں تو بوئے گا اور وہ اگے گا, پھلے گا اور تو وہ کھائے گا. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے وہ کیا ہے. ہر ایک چیز جو ہم کھاتے پیتے ہیں وہ زمین سے نکلتی ہے, اور زمین تو لانتی ہے. جب زمین لانتی ہے تو اس میں سے کیا اگے گا؟ لعنت. ہر ایک چیز جو زمین سے نکلتی ہے لانتی ہے, کیونکہ یہ خدا کا کہنا ہے, خدا کا بول ہے. خدا نے کہا تھا آسمان اور زمین تو ٹل سکتی ہیں لیکن جو کچھ میں نے کہا ہے ہمیشہ تک قائم رہے گا. اور یہ لفظ ہمیشہ تک قائم ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین اور آسمان ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ خدا کے سامنے سے بھاگ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لعنتی ہے. سو زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے ہم کھاتے ہیں, اور ہم کیا بن گئے؟ یہ لعنت کی چیز تو ہم کھاتے ہیں, اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے, اس لعنت کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنے لوگوں کے لیے ایک توڑ بنایا تاکہ انسان بچ جائے, انسان لعنت سے نکل سکے. اور اس نے کہا تم میری عبادت کرنا, تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. جب انسان خدا کی عبادت کرتا ہے, خدا کو سراہتا ہے, تو خدا وہ برکتیں جو آسمانی برکتیں اسے عطا کرتا ہے اور زمین کی لعنت کو اس سے دور کرتا ہے. اور وہ جو روٹی کھاتے ہیں, پانی پیتے ہیں, باعث سے برکت ہوتا ہے. اور شیشہ کتاب میں لکھا ہے اگر تو میری بات کو مانے اور میرے حکموں پر عمل کرے تو اندر آتا مبارک ہوگا اور باہر جاتا بھی مبارک ہوگا. تیرا کاروبار مبارک ہوگا, تیرے بچے مبارک ہوں گے, تیری ہر ایک چیز مبارک ہوگی, یعنی کہ باعث سے برکت ہوگی اگر تو میری بات کو مانے گا. آج جو لوگ خدا کی بات کو مانتے ہیں وہ باعث سے برکت ہوتے ہیں, اور خدا انہیں وہ روٹی دیتا ہے جو باعث سے برکت ہے. بے شک
اسی زمین کی روٹی ہے، لیکن وہ باعث برکت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی عبادت کرنا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی عبادت کریں گے، ہمارے اندر ایک تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ ہم برکت والی روٹی کھاتے ہیں۔ ہم جب برکت مانگتے ہیں تو ہمیں برکت ملتی ہے۔ سو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے ہم اس سے برکت پائیں، اور وہ برکت دینا چاہتا ہے۔ اور یہاں خدا نے آدم سے کہا تھا کہ زمین تیرے سبب سے کیا ہوگی ہے؟ لعنتی۔ اور اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے اس نے کہا تم میری عبادت کرو اور میں تمہاری روٹی اور پانی پر برکت دوں گا۔ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔